بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان 5 باتوں سے عورت کی عقل کا پتہ چل جاتا ہے۔ جس عورت میں یہ 5 باتیں ہوں وہ عقل مند ضرور ہوگی۔ ناظرین، ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، اور اگر اس کو کوئی بے عقل یا بے وقوف کہہ دے تو اس کے لیے یہ گالی کے برابر ہوتا ہے اور اس بات پر وہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان کے اندر عقل پائے جانے کی 6 نشانیاں ہیں۔ عقل رکھنے والا شخص غصے کے وقت بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، خوف کے وقت صبر کرتا ہے، مالداری کے وقت میانہ روی سے کام لیتا ہے، ہر حال میں تقوی اختیار کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتا ہے۔ ناظرین، غصے کے وقت بردباری اختیار کرنے کی نشانی اس لیے بتلائی گئی ہے کہ بندہ جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عقل قابو میں نہیں رہتی، اور یہ عقل مند ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقل پر قابو رکھتا ہے اور ایسے کام کا مرتکب نہیں ہوتا جس پر بعد میں پریشان ہونا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غیظ و غضب میں صبر کا اور نادانی و جہالت کے وقت علم و بردباری کا اور برائی کے مقابلے میں عفو و درگزر کا حکم دیا ہے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جذبات کے بدلے حقیقت پسند، غصے اور اشتعال کے بجائے صبر و تحمل اور انتقامی کارروائی چھوڑ کر بردباری اور قوت برداشت صفت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ صبر کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور کسی ناخوشگوار واقعے پر کسی بھائی کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھے وہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ جہاں تک ہو سکے غصے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں جس پر میں عمر بھر پابند رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ کبھی مت کرنا۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ خوف کے وقت صبر کا مظاہرہ کرے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست روح میں ہیں۔ مذکورہ آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں 2 طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی راحت تو کبھی دکھ، کبھی کہکہے، کبھی آہیں اور سسکیاں، کبھی آرام و سکون تو کبھی بے چینی و اضطراب، کبھی صحت کی لذتیں تو کبھی بیماری کی آہ و بکا، کبھی رزق کی فراخی تو کبھی تنگی، کبھی شہنائی تو کبھی ماتم، کبھی نئی زندگی، نئے پھول کی آمد پر مبارکباد تو کبھی موت پر تعزیت۔ غرض یہ کہ زندگی اسی کا نام ہے، تصویر کے یہ دونوں رخ دنیاوی زندگی کی فطرت میں داخل ہیں۔ ناظرین، خوشیوں، لذتوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی تو انسان کو بہت دلکش اور بالی معلوم ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری کوششوں اور محنت کا پھل ہے، نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ رب کائنات کا فضل و کرم ہے۔ تو انسان گھبرا اٹھتا ہے اور ان حالات سے خوف کھاتا ہے، اور انہی حالات میں عقل اور ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ صبر کرتے ہیں یا پھر گلے شکوے اور ولولہ کرتے ہیں۔ عقل والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ تیسری نشانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہے کہ یہ کہ عقل والے مالداری کے وقت میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور فضول خرچی سے بچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درست رہنمائی، اچھی چال اور میانہ روی نبوت کا جز ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت حذیفہ بن اون رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مندی میں میانہ روی کتنی اچھی بات ہے، فکر و فاقہ میں اور عبادت میں درمیانی چال کتنی اچھی صفت ہے۔ ناظرین، یہ عقل مند کی نشانی ہے کہ جب اس پر فراوانی ہو تو وہ فضول خرچی نہ کرے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرآن مجید نے تقوی کے لیے کوئی بیان نہیں کیا، بلکہ دین پر اس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے عمل کرنا، ان باتوں پر عمل کرنا دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔